فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دل کو دیدے رخ مصطفیٰ چاہیے، دل کو دیدے رخ مصطفیٰ چاہیے، آئینے کے لیے آئینہ چاہیے، آئینے کے لیے آئینہ چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، گنبد سبز خواب میں آنے لگا، گنبد سبز خواب میں آنے لگا، حاضری کا سلسلہ اور کیا چاہیے، حاضری کا سلسلہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، ہے سکندر
چاہیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علامہ صاحب فرمائیے. جیسے کہ ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، جی تو ان کی شان میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ ان کی فضیلت اور ان کا مقام، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ کتنی عظیم شخصیت ہے اور کتنی جو ہے باعث شرف ہمارے لیے ہے ان کا تذکرہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا عنا کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا. بے شک. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی کسی اور دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالی جب انہیں بے مثال قرار دے رہا ہے تو اب اس سے بڑی ان کی فضیلت اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے. اور پھر مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنا کر انہیں بے مثال قرار دیا قرآن کریم میں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان اور سارے مسلمانوں کی ماں بھی قرار دیا. کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں یہ قیامت تک آنے والی ساری امت مسلمہ کی مائیں ہیں. تو یہ جہاں ان کے لیے ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے، وہیں بفضلہ تعالی رب کا کرم اور اس کا احسان کہ امت کے لیے بھی شرف اور ایک عزت کا مقام ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور آپ کی رأفت اور آپ کی رحمت اور آپ کی کرم گستری امت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ نبی سارے اہل ایمان کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں. وہیں آپ کی ازواج مطہرات کو ساری امت مسلمہ کی ماں قرار دے کر اس امت کا رشتہ آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی رافت اور رحمت کے حوالے سے جوڑ دیا کہ ایک کسی خاتون کو جب ماں کہا جاتا ہے تو بنیادی عنصر ماں ہونے کے حوالے سے اس کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ ماں ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ماں رافت اور رحمت اور محبت کا استعارہ ہے کامل طور پر. یعنی جہاں ہمارا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم کے ساتھ رافت اور رحمت کے حوالے سے ہے، وہیں آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی اس امت کا رشتہ شفقتوں والا، محبتوں والا، کرم والا اور رحمتوں والا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی شرف ہے اور ہم گناہگاروں کے لیے بھی عزت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امہات المومنین سے بھی ہمیں وابستہ فرمایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے خاص کر ارشاد فرمایا کہ خیر نسائها مریم بنت عمران و خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد. فرمایا کہ اس امت کے لیے سب سے بہتر عورت پوری امت میں حضرت مریم تھی، اور اس امت میں ساری امت کی عورتوں میں سب سے بہتر عورت حضرت سیدہ خدیجہ
ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم مخلوق میں مسلمانوں میں ایک مسلمان دوسرے کو سلام کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ پر رب کی سلامتی ہو۔ دوسرا جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی رب کی سلامتی ہو۔ یا ہم کسی کو دعا کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم ایک بندے ہو کر کسی کو سلام کریں اور سلامتی بھیجیں، اور ایک یہ ہے کہ رب خود سلام ہو کر کسی کو سلام بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں معتکف ہوا کرتے، تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے توشہ لے کر، کھانا اور پانی لے کر غار حرا تشریف لے جایا کرتی۔ اب آپ یہاں رک کر یہ منظر بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینہ بھر کے لیے غار حرا میں معتکف ہو جاتے، اور آپ کے پیچھے آپ کی یہ زوجہ محترمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتی، کچن بھی سنبھالتی، اپنے بچوں کی تربیت بھی فرماتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچوں کی والدہ سوائے حضرت ابراہیم کے یہی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین کے بطن سے ہوئیں۔ ان کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، گھر کے معاملات کو دیکھنا، پھر آپ اپنی تجارت کی بھی ڈیل کیا کرتی تھی، تجارت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توشے کا انتظام کرنا اور چڑھائی چڑھنا، مسافت طے کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشے کا انتظام کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے توشہ لے جانا، یعنی یہ کتنی ساری ذمہ داریاں بیک وقت یہ ادا کر رہی تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ توشہ لے کر جا رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں غار حرا میں بھیجا، اور حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں اور وہ آپ کے لیے یہ ڈش لے کر آ رہی ہیں، یہ ڈش لے کر آ رہی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ خدیجہ کیا ڈش لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی، کون سا پکوان لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دی، اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ جب آئیں تو آپ فَأَقْرِئْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ آپ کے پاس آئیں، پہنچے، تو آپ انہیں اللہ کا سلام پہنچا دیجئے کہ اللہ نے انہیں سلام کہا ہے، اور میری جانب سے بھی سلام پہنچا دیجئے۔ یعنی ایک سلام یہ ہے کہ ہم بندے آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور ایک سلام وہ ہے، اس شخصیت کا مقام کیا ہوگا جہاں خود سلامتی بھیج رہا ہے، تو پھر اس سلامتی کا کیا مقام ہوگا۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فہم اور ان کا تدبر، ان کی سمجھ اور ان کا تفقہ وہ اس مقام کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی کا سلام حضرت سیدہ خدیجہ کو پہنچاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کا، تو حضرت سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ هو السلام ومنہ السلام وعلی جبریل، جب یہ آئیں تو آپ فَأَقْرِئْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ آپ کے پاس آئیں، پہنچے، تو آپ انہیں اللہ کا سلام پہنچا دیجئے کہ اللہ نے انہیں سلام کہا ہے، اور میری جانب سے بھی سلام پہنچا دیجئے۔ یعنی ایک سلام یہ ہے کہ ہم بندے آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور ایک سلام وہ ہے، اس شخصیت کا مقام کیا ہوگا جہاں خود سلامتی بھیج رہا ہے، تو پھر اس سلامتی کا کیا مقام ہوگا۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فہم اور ان کا تدبر، ان کی سمجھ اور ان کا تفقہ وہ اس مقام کا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام حضرت سیدہ خدیجہ کو پہنچاتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کا، تو حضرت سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ هو السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام، تو فرماتی ہیں کہ اللہ تو خود سلام ہے اور ہر طرح کی سلامتی اسی کی بارگاہ سے ہے، اور جبریل پر بھی سلامتی ہو۔ یعنی آپ کو اس وقت بھی یہ ادراک ہے اور اس چیز کی سمجھ اور شعور حاصل ہے کہ اللہ پر سلام نہیں بھیجا جا سکتا، اللہ کی صرف تعریف کی جا سکتی ہے اور اللہ کی ثنا بیان کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھیے اللہ کی ثنا بیان کی کہ هو السلام ومنہ السلام، کہ وہ تو خود سلام ہے اور ہر طرح کی سلامتی اس کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے۔ اور جب جبریل کے سلام کا جواب دینے کی باری آئی تو فرمایا وعلی جبریل السلام، کہ اور جبریل پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ اس زمانے میں جبکہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، آپ کے ادراک، آپ کے فہم اور آپ کے تفقہ کی بلندی کا یہ عالم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو جب دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان آیتوں کو نازل فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے کملی اوڑھنے والے اٹھیے اور ڈر سنائیے، کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت پیش کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کی تعمیل یوں کی کہ آپ جو چادر شریف اوڑھے ہوئے تھے آپ اس سے فوراً نکل کر کھڑے ہو گئے اور دعوت و تبلیغ کے لیے کمر کس لی، اور سب سے پہلی ذات جو علی الاطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والی ہیں اور آپ کی دعوت پر اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والی ہیں، وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم تفصیل کرتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ، مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سرکار مولا علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا زید۔ لیکن ان سب میں اگر کیا کہتے ہیں کہ تقسیم کیے بغیر اگر ذکر کیا جائے کہ سب سے پہلے مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، آزاد مردوں میں بھی، غلاموں میں بھی، بچوں میں بھی کس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، تو سب سے پہلے دامن ایمان سے وابستہ ہونے والی ایک عورت ہے، بے شک، اور وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں پر ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں اور دامن اسلام سے تعلق رکھنے والی اور وابستگی رکھنے والی ہر خاتون کو یہ شرف حاصل ہے، اور اس کے لیے یہ تمغہ امتیاز ہے اور یہ عزت کی بات ہے کہ نبی کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی اور اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے اقرار کی طرف سبقت کرنے والی سب سے پہلی ایک عورت اور ایک لیڈی اور ایک خاتون ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس کا اقرار کیا، اور اقرار بھی اس درجے کا کیا، بلکہ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ دعوت سے پہلے ہی آپ مومنہ تھی، بے شک، یعنی اس درجے کا یقین آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا کہ اس کو ایمان سے کم درجے کا یقین نہیں کہا جا سکتا۔ بے شک، اس لیے کہ آپ دیکھیے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ حضرت جبریل کا سامنا کر کے اور سورہ اقرا کی ابتدائی آیات لے کر گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ، اور تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت یقین دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کیا کہتی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتی کہ ہاں اب کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا اور کیا ہوگا، نہیں، بلکہ آپ اپنے اس یقین کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ ابشر، بخاری کے الفاظ ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بے شک، کہ میرے سرتاج آپ کے لیے خوشخبری ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا،
کیوں؟ اب ان کے یقین کی کیفیت سرکار کے اخلاق، سرکار کے اوصاف اور سرکار کے کردار کے حوالے سے دیکھیے. فرماتی ہیں انک لتصل الرحمہ. کیا کہتی ہیں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. وتصدق القول، اور آپ سچ بولنے والے ہیں. اور آگے ارشاد فرماتی ہیں وتحمل القلہ، اور آپ تو مصیبتیں برداشت کرنے والے ہیں. اور آگے ارشاد فرماتی ہیں وتکسب المعدومہ، آپ ناداروں کی خیر خواہی اور مدد کرنے والے ہیں. آگے ارشاد فرماتی ہیں وتقری الضیفہ، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں. اور آگے ارشاد فرماتی ہیں آپ کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہ وتعینوا علی نوائب الحق، اور آپ حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. اور جب آپ کے کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، آپ کے اوصاف اتنے اعلیٰ ہیں، اور آپ کی شان اور آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا کرے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. بلکہ ابشر، آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. اور اس یقین کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایمان اس ایمان کی تجدید تھی جو وہ دعوت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اوصاف پر پختہ یقین کی صورت میں رکھتی تھی. بے شک. اور پھر آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ حضرت جبریل جب وضو کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پوری امت میں وضو کرنے والی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح جب نماز کا پیغام اور نماز کی فرضیت حضرت سیدنا جبریل لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی آپ دیکھتے چلے جائیے کہ آپ کا کیا مقام اور آپ کا کیا مرتبہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقام پر آپ کو فائز فرمایا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی کلومیٹر کا دور سفر کر کے غار حرا تشریف لے کر جاتے اور یہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے. تو سیدہ کی زندگی میں ہماری عورتوں کے لیے کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، اور ان کی سیرت مبارکہ سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہیں ہماری خواتین بھی، اس کے تعلق سے آپ ارشاد فرمائیں. جی آپ دیکھیے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت ہے. جی. پہلی عورت تو ہے ہی، پہلی شخصیت ہے. یعنی جب ہم شخصیت کہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پہلی شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ مردوں سے پہلے یہ آپ پر ایمان لانے والی ہے. بے شک. اگر ہم آپ کے اس عمل کو دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورتوں کے اندر دین کا کیا جذبہ، کیا ولولہ اور کیا شوق ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ کی جو قربانیاں دین اسلام کے لیے رہی ہیں، اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے لیے کس طرح آپ نے اپنے سارے آرام، ساری آسائشوں اور ہر طرح کے سکون کو ترک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے آپ بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 3 سال آپ نے شیب ابی طالب میں بڑی سختی کے ساتھ گزارے. اور اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ظاہری طور پر جو گھر کے اخراجات ہیں ان کو چلانے کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توشے کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت اور تبلیغ کی مہم پر نکلتے، دعوت اور تبلیغ کے مشن پر نکلتے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا، کس طرح کے حوصلہ شکن حالات آپ کو پیش آتے، اور کس طرح کی بدتمیزیوں کا آپ کو سامنا ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوٹ کر اور تھک کر جب گھر پر واپس تشریف لاتے تو آپ کے اندر پھر سے
وہی جذبہ اور وہی تازگی اور وہی شوق پھونک دینے والی ذات جو تھی وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، جو اپنے پیار سے، اپنی محبت سے اور اپنی حوصلہ افزائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پھر وہ کیفیت جگا دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے دعوت و تبلیغ کے لیے اسی طرح تیار ہو جاتے جس طرح تیار ہو کر پہلے سے نکلتے. جی، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پہلی مرتبہ وحی آئی اور حضرت جبریل نے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو آپ اپنے احساسات شیئر کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ نبی نے کس کا انتخاب کیا. یعنی نبی کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم پر اور آپ کے تفقع پر اور آپ کی سمجھ پر کس قدر بھروسہ تھا کہ آپ جب پہلی وحی لے کر آئے تو اپنے احساسات کو شیئر کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ کا انتخاب کیا اور آپ نے اپنے احساسات اور اپنے شعور کو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شیئر کیا. اور پھر سیدہ خدیجہ کا اس پر جو رد عمل تھا تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے سرتاج نے اور میرے سرکار نے اگر اپنے احساسات شیئر کرنے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے تو میں بھی آپ کے انتخاب کو جھوٹا ثابت نہیں ہونے دوں گی. اور آپ نے آپ کے انتخاب کی خوبی کو ثابت کر کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس لائق آپ کو سمجھا، آپ نے اپنی حوصلہ افزائی کے ذریعے اور آپ کی ہمت افزائی کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی نے آپ کے تعلق سے جو امید رکھی تھی وہ اس امید پر آپ پوری اتری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ جس طرح آپ نے بڑھایا، ہمت جس طرح آپ کو دی، وہ اپنی مثال آپ ہیں. تو ہماری عورتوں کو، ہماری خواتین کو، خواتین اسلام کو آپ کی زندگی میں یہ بڑا سبق ہے کہ جس طرح مردوں پر اسلام پر عمل کرنے اور اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانے، اسلام کی تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ہے، اور اسلام کے تعلق سے ایک جذبہ اور ایک درد اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کو بھی اسی طرح کا کردار اور اسی طرح کا درد اور اسی طرح کا جذبہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ انسانی زندگی کے یہ دونوں پہیے ہیں، مرد اور عورت، اور جب تک ظاہر ہے یہ دونوں پہیے ساتھ میں نہیں چلیں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی تربیت میں جو کردار ہماری خواتین ادا کرتی ہیں، مرد کبھی بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ بچہ سیکھنے کے ایام میں، سیکھنے کی عمر میں زیادہ تر اس کا وقت ہماری خواتین کے ساتھ گزرتا ہے، خواہ وہ ماؤں کی شکل میں ہو یا بہنوں کی شکل میں ہو یا دادیوں کی شکل میں ہو یا نانیوں کی شکل میں ہو. تو اس تربیت کی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کردار ہمارے گھر کی خواتین ادا کر سکتی ہیں وہ مرد ادا نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے ہمارے بچوں کے اندر، ہماری نئی نسل کے اندر ایمان کی روح پھونکنے اور اسلام کی رمق جگانے کا جو کردار یہ ہماری گھر کی خواتین ادا کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے. اور جب یہ دونوں انسانی زندگی کا پہیہ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی دونوں پہیوں کے ذریعے چلتی ہے. تو جب تک دونوں پہیے دعوت اسلام کے حوالے سے، تبلیغ دین کے تعلق سے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا نہیں کریں گے، تب تک اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کا جو فریضہ اور ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس امت کے کاندھوں پر رکھی ہے، وہ اس سے ہم عہدہ برآ نہیں ہو سکتے.